آج 1444 سن ہجری کے ماہ جمادی الاخری کی 20 تاریخ ہے، اور اسی مہینے میں 22 تاریخ کو خلیفہ اول حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال ہوا تھا۔ اور یہ وہ پاکیزہ ہستیاں ہیں جو السابقون الاولون میں شامل ہیں۔ سب سے پہلے نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی دعوت توحید و رسالت کو قبول کر کے دائرہ اسلام میں اور زمرہ غلامان مصطفیٰ میں شامل ہونے والے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، اور ان سے محبت یہ ایمان کی نشانی ہے، اور ان سے اگر کوئی بغض رکھے تو وہ منافقت کی نشانی ہے۔ لہٰذا یہ وہ ہستیاں ہیں جنہوں نے اسلام کی بنیاد میں ان کا مال و دولت اور خون اور ہر چیز شامل ہے، اور نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں اور اللہ کی بارگاہ میں انہیں وہ بلند مرتبہ حاصل ہے جو کسی اور کو نصیب نہیں ہوا۔ افضل البشر بعد الانبیاء، انبیاء علیہم السلام کے بعد جو سب سے افضل انسانوں میں سب سے افضل شرف کے مالک ہیں، افضل منصب کے مالک ہیں، وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ اور بے شمار روایات جن کے راوی خود حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ ابن عساکر کی ایک روایت ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے پوچھا کہ امت مصطفیٰ میں سب سے زیادہ بلند درجے والا کون ہے؟ تو حضرت علی شیر خدا خود ارشاد فرماتے ہیں کہ حضور کی امت پاک میں انبیاء علیہم السلام کے بعد سب سے اعلیٰ منصب وہ حضرت ابوبکر صدیق کے پاس ہے۔ اور حضرت علی شیر خدا نے ارشاد فرمایا کہ ابو بکر 4 چیزوں میں مجھ سے آگے ہیں۔ نمبر 1، حضرت ابو بکر امامت میں سب سے آگے ہیں۔ نمبر 2، ہجرت میں سب سے آگے ہیں۔ اور نمبر 3، غار ثور میں رفاقت میں سب سے آگے ہیں۔ غار ثور میں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ وقت گزارنے کا سب سے منفرد موقع نصیب ہوا، اور اس سعادت میں ان کے ساتھ کوئی اور شامل نہیں ہے۔ انہوں نے جی بھر کر اپنی آنکھوں سے دیدار مصطفیٰ کیا، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی صحبت میں رہ کر حضور سے تربیت حاصل کی۔ تو دوبارہ سنیے، حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتے ہیں؟ ابو بکر 4 چیزوں میں مجھ علی سے آگے ہے۔ نمبر 1، امامت نماز میں۔ نمبر 2، ہجرت میں۔ نمبر 3، غار ثور کی رفاقت میں۔ اور نمبر 4، اسلام کو ظاہر کرنے میں ابو بکر ہم سے آگے ہیں۔ اور حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ہم اہل سنت کو ایک گائیڈ لائن دی ہے کہ ہمیں کیسا عقیدہ رکھنا چاہیے۔ وہ یہ ہے کہ مردوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے حضرت ابو بکر ہیں، عورتوں میں حضرت خدیجۃ الکبریٰ ام المومنین ہیں، بچوں میں حضرت مولا علی شیر خدا ہیں، اور غلاموں میں حضرت زید بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ نے یہ گریڈیشن کی ہے اور ہمیں یہ رہنمائی فرمائی ہے
کہ جو ترتیب اور جو اعزاز اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے صحابہ کرام کو اور اہل بیت اطہار کو نصیب ہوئے ہیں، ہم سب اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ دینے والا اللہ ہے اور لینے والے یہ پاکیزہ ہستیاں ہیں، تو ہم ان سے اگر محبت نہیں کریں گے تو ہمارا ایمان کامل نہیں سمجھا جائے گا۔ ایمان آتا ہی اسی دل میں ہے جس دل میں حضرت ابو بکر و عمر و عثمان و علی اور حضور کے دیگر صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار کا پیار موجود ہو۔ حضرات محترم، حضرت امام باقر، سب کہیں رضی اللہ تعالی عنہ، جو حضرت امام زین العابدین کے بیٹے ہیں اور حضرت امام حسین پاک کے پوتے ہیں، امام حسن پاک کے بھی پوتے ہوئے کیونکہ وہ تایا جان ہیں۔ تو حضرت امام باقر رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے پوچھا کہ حضور ارشاد فرمائیے کہ حضرت ابو بکر و عمر کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ کیوں کہ کوفہ کے رہنے والے کچھ لوگ ان پاکیزہ ہستیوں کے بارے میں بغض رکھتے ہیں۔ تو حضرت امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جلال میں آ کر ارشاد فرمایا کہ جو ابو بکر و عمر سے دشمنی رکھے، دل میں ان کے خلاف بغض رکھے، ہم ان سے بری ہیں، وہ ہمارا کچھ نہیں لگتا، وہ اللہ کے غضب کو دعوت دے رہا ہے۔ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اتنے عظمت اور شان کے مالک ہیں، اگر وہ اس شان کے مالک نہ ہوتے تو میرے دادا جان حضرت علی المرتضیٰ اپنی چھوٹی بیٹی حضرت ام کلثوم کی شادی ان سے نہ فرماتے۔ حضرت فاطمۃ الزہرا کی ایک بڑی صاحبزادی تو حضرت بی بی زینب پاک ہے نا، جو کربلا میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ آپ نے سفر فرمایا اور صعوبتیں اور آزمائشیں برداشت کی۔ ان سے چھوٹی آپ کی ہمشیرہ صاحبہ کا نام ہے حضرت بی بی ام کلثوم، ان کا رشتہ حضرت عمر فاروق نے حضرت علی سے مانگا، اور حضرت علی شیر خدا نے ارشاد فرمایا کہ میں اپنے بیٹوں امام حسن اور حسین سے مشورہ کر کے آپ کو بتاؤں گا۔ جب ان دونوں شہزادوں سے مشورہ کیا تو انہوں نے بھی رضامندی کا اظہار کیا اور عرض کی کہ ابا جان، آپ کی نگاہ انتخاب کو ہم کیسے جھٹلا سکتے ہیں؟ اگر عمر اللہ اور اس کے رسول کو پسند ہے، آپ علی کو بھی پسند ہے، تو حسن اور حسین کو بھی پسند ہے، تو پھر آپ کی شادی حضرت ام کلثوم کی شادی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کی گئی۔ تو ان تمام باتوں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ وہ پاکیزہ ہستیاں ہیں جنہوں نے اسلام کی خدمت کی ہے، اور انہی کی برکتوں سے اللہ پاک نے ہمیں اسلام کا یہ پرچم عطا فرمایا ہے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں ایک اور روایت میں آتا ہے، حضرت علی شیر خدا فرماتے ہیں کہ حضرت ابو بکر و عمر و عثمان کی محبت اور میرا بغض کسی سینے میں جمع نہیں ہو سکتے۔ اور اسی طرح فرمایا کہ حضرت ابو بکر و عمر و عثمان کا بغض اور میری محبت کسی سینے میں جمع نہیں ہو سکتے۔ مطلب یہ ہے کہ جو علی سے پیار کرنے والا ہے وہ ابو بکر سے بھی پیار کرتا ہے، اور جو ابو بکر و عمر و عثمان سے پیار کرنے والا ہے حضرت علی بھی اسے کے پیار کو قبول فرماتے ہیں۔ تو کچھ لوگ آج کل وہ انصاف کی نظر سے نہیں دیکھتے اور گھڑی گھڑائی باتوں پر وہ یقین کر لیتے ہیں۔ آپ کا یہ فرض ہے جو آپ حضرات سامعین ہیں، سن رہے ہیں، کہ وہی عقیدہ حق اور سچ ہے جو حضرت عبد القادر جیلانی نے ہمیں عطا فرمایا ہے، جو حضرت بابا فرید الدین گنج شکر نے عطا فرمایا ہے، اور ان کے دربار پر بھی اور دیگر جگہوں پر یہ نعرہ لگایا جاتا ہے کہ اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ کتب فرید۔ تو ہم حضور کے تمام صحابہ کرام سے بھی پیار کرنے والے ہیں، اور حضور کی آل اطہار کے بھی پیار کرنے والے ہیں، ان کی بارگاہ میں بھی ادب سے سلام عرض کرتے ہیں
تو ایسے لوگوں سے خود بھی بچیں جو غلط پروپیگنڈا کرتے ہیں اور اسلام کی خدمت کی بجائے غیروں کو، کافروں کو اسلام پر اعتراض کرنے کا موقع دیتے ہیں کہ جناب دیکھو، اگر حضرت ابو بکر و عمر پر اگر کوئی اعتراض کرے گا تو بتائیے یہ اعتراض اصل میں کس پر ہے؟ یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس پر ہے، کیونکہ حضور کی دربار نبوت میں سب سے پہلے شاگرد حضرت ابو بکر صدیق ہیں، اور شاگرد یا مرید یا ماننے والا وہ اپنے آقا کی صفات کا مظہر ہوتا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں نا، کسی پیر کے خلیفے کو دیکھیں گے، اگر اس میں جو اچھی عادات آپ کو نظر آئیں گی تو آپ کیا کہیں گے؟ کسی کامل کا مرید ہے۔ اگر آپ کسی بیٹے کو اچھی عادات اختیار کرتے ہوئے دیکھیں گے تو کیا کہیں گے؟ یہ اچھے باپ کا بیٹا، اچھے ماں باپ کی اولاد ہے۔ اسی طرح کسی شاگرد کو آپ ملاحظہ کریں کہ وہ ذہین ہے، با اخلاق ہے، محنت سے علم پڑھنے والا ہے اور آگے پہنچانے والا ہے، تو آپ اس کی قابلیت کو دیکھ کر یہی فکرہ بولتے ہیں نا کہ کسی کامل استاد کا شاگرد ہے، یہ اس نے استادوں کا خدمت کی ہوئی ہے اور دعائیں لی ہوئی ہیں۔ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اگر کوئی بدبخت اعتراض کرتا ہے تو وہ اپنے ایمان کی فکر کرے، اللہ پاک اس کو اسلام کے قریب بھی نہیں آنے دے گا جو حضرت ابو بکر سے دشمنی رکھے، کیونکہ یہ اعتراض تو خود نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس پر وہ کرنے کی جسارت کر رہا ہے۔ اور نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ سے اور اللہ کی بارگاہ سے حضرت ابو بکر صدیق کو کیا اعزازات ملے، کیا کیا انعامات ملے۔ سرکار کی حدیث پاک ہے کہ ابو بکر سے محبت کرنا میرے ہر امتی پر فرض ہے۔ حب ابی بکر فریدۃ علی کل مسلم، ابو بکر سے محبت رکھنا ہر مسلمان پر یہ فرض ہے، اور انہی کی برکتوں سے اللہ پاک نے ساری امت پر اپنا کرم فرمایا ہوا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے طفیل عقیدہ حق پر ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرمائے، غلط کسی پروپیگنڈے میں ہرگز نہ آئیں اور تعلق رکھیں بزرگان دین سے۔ تعلق آپ کا جڑا رہے گا، آپ کا عقیدہ بھی صحیح رہے گا، اور اللہ کے فضل کرم سے عمل بھی درست ہو جائے گا۔ اور خدا نہ خواستہ اگر عقیدہ بگڑ جائے، عقیدہ خراب ہو جائے، عمل چاہے جتنا بھی اچھا ہو وہ مردود ہے اللہ کی بارگاہ میں، اس کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ عقیدہ اچھا ہو اور اگر عمل میں کوئی کجی، کوئی خامی، کوئی سستی، لاپرواہی رہ بھی جائے تو وہ بڑا رحیم و کریم ہے۔ اول تو ہمیں چاہیے کہ قرآن پاک نے فرمایا جہاں ایمان کا ذکر ہے ساتھ ہی عمل صالح کا بھی ذکر ہے، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ ایمان اور عمل صالح دونوں کو برابر ذکر فرمایا گیا ہے، لیکن کوئی بات نہیں، ہم انسان ہیں، غلطی کے پتلے ہیں۔ ایک انصاری جوان صحابی تھے، ان کی شکایت نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں آئی، حضور وہ آپ کے پیچھے نمازیں بھی پڑھتا ہے اور فلاں فلاں برے کام بھی کرتا ہے۔ تو نبی پاک علیہ السلام غصے میں نہیں آئے، سرکار نے اس کو ڈانٹا نہیں ہے، بلکہ اس کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ ایک نہ ایک دن وہ نماز اسے اچھے راستے پر لے ہی آئے گی۔ اور پھر وہی ہوا، چند دنوں بعد وہی حضرات شکایت کر رہے تھے، اور آج وہی صحابہ کرام حضور کی بارگاہ میں یہ عرض کر رہے تھے، یا رسول اللہ وہ انصاری صحابی اب بالکل ٹھیک ہو گئے ہیں، اب وہ عمل صالح کی طرف آ گئے ہیں، تو نماز پڑھتے رہیں، یہ اللہ کا گھر ہے، یہاں آنا جانا روکے نہیں، بد نصیب نہ بنے، آتے جاتے رہیں، کبھی نہ کبھی کرم ہو ہی جائے گا، کبھی اللہ کی رحمت آپ کو اپنی طرف کھینچ لے گی، آنا جانا وہ نہ چھوڑیں۔ اگر غلطی ہو جائے تو اس کی بارگاہ میں آنے میں دیر نہ کریں۔ اللہ پاک حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے صدقے میں ساری امت مسلمہ پر کرم فرمائے۔ وما علینا